إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح نماز، حج، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اسی طرح روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ بالاتفاق اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے یا وہ حج کا انکار کر دے، بالاتفاق وہ آدمی دائرۂ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کا منکر ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام کے اندر روزے کا وجوب نہیں، فرضیت نہیں، ایسا آدمی بھی مرتد ہے، کافر ہے، اسے کفر کے اندر کوئی شک نہیں۔ رمضان المبارک ایک خیر اور برکت کا پیغام ہے۔ خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور خود قرآن مجید نے فرمایا کہ رمضان المبارک ایک قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس سے بارے دو قول نے، ایک کہتے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی کہ قرآن بسم ربک الذی خلق، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوئی،
اور دوسرا موقف یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ تو جس وقت آسمان دنیا سے نازل کیتا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً ضرورت مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نازل فرمایا. لوح محفوظ تو آسمان دنیا سے جس وقت قرآن آیا تو پورے کا پورا قرآن رمضان المبارک کے اندر آیا اور اس مہینے کے اندر اس رات کو عظمت ملی، فضیلت ملی، مقام ملیا کہ جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیتا گیا. موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے کہ اوریا ان اعمال الناس قبلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے لوگوں کی عمرہ پیش کی گئیاں. کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، اور خود میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کی عمر دیکھی تو تھوڑی عمر نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشہ لاحق ہویا کہ وہ زیادہ عمر کی وجہ کے نال میری امت کو سبقت لے جان گے نیکی کے اندر، خیر کے اندر، اور اسی طرح ہر قسم کی برکت کے اندر وہ سبقت لے جان گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةً خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اے میرے محبوب پیغمبر، اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عطا کر دیتی ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت نالوں افضل ہے. 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو جائے اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہوئے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اس ایک رات کی عبادت 83 سالہ کی عبادت نالوں زیادہ افضل ہے. اور وہ رات بھی اس بابرکت مہینے کے اندر ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو تیار کرن اس کی ضرورت ہے. نیکی کے اندر، خیر کے اندر، قرآن کے اندر، روزے کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر، دیگر جو معاملات نے انہاں معاملات کے اندر سبقت کی جائے، جلدی کی جائے، پہل کی جائے. قیام اللیل کے اندر بھی پہل کی جائے تاکہ رمضان المبارک بھی اچھے طریقے سلیقے کے نال اسی قدر کر سکیے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اس رمضان المبارک کو اللہ کی طرفوں معجزہ قرار دیتا جائے تو یہ کوئی بات بعید نہیں، دور نہیں. حقیقت کے اندروں اللہ کی طرفوں اہل اسلام واسطے، مسلمانوں واسطے بہت بڑا معجزہ ہے. رمضان المبارک کے اندر کی ہوئی نیکی اس کی اہمیت عام نیکی نالوں زیادہ ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر اس بات کو یاد کرو کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ عورت کو مخاطب ہو کے فرمایا ما منعکی ان تحجی معنا، کہ جس وجہ وہ کینے سبب بنیا کہ جس کی وجہ جنال تھی ساڈے نال حج نہیں کیتا. اس انصاری عورت نے کیا کہ اللہ کے رسول میرے کو سواری موجود نہیں، میرا خامد حج واسطے چلا گیا، میرا بیٹا حج واسطے چلا گیا، میرے کو سواری نہیں کہ میں حج کر سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ رمضان المبارک کی اہمیت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اذا جاء رمضان، اے خاتون اگر اس بعد تیری زندگی کے اندر رمضان المبارک آ جائے، فاعتمری، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لینا. فإن فیہ تعدل حجۃ، رمضان المبارک کے اندر جو آدمی عمرہ کر لیتا ہے اللہ رحیم و کریم اس کو حج کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عام نیکی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. عام مہینے کے اندر نیکی کرنے والا اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن جب رمضان المبارک آ جائے، رمضان المبارک کے اندر صدقہ خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، افطاری کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، اس کا اجر و ثواب باقی مہینے نالوں زیادہ اور افضل ہے. اور روزے تو میرے بھائیوں عام نہ سمجھو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو. میں بخاری کے اندر پڑھیا، مسلم کے اندر پڑھیا
میرے محبوب پیغمبر کی سیرت اٹھا کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دونوں دے بارے، میرے محبوب پیغمبر کی ہستی دے بارے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرے محبوب پیغمبر سفر کی حالت کے اندر بھی روزہ رکھتے اور شدید گرمی کی حالت کے اندر بھی روزہ رکھتے۔ آپ کو گرمی اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور گرمی کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے والا عمل اس میں اختیار کرتے۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے ٹائم روزہ رکھ دے، صبح کے ٹائم صدقہ خیرات کر دے، اور جب رات کی تاریکی چھا جاندی مصلی سے کھڑے ہو کے سجدے دی حالت کے اندر اور رکوع دی حالت کے اندر اور قیام دی حالت کے اندر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام، انہاں کا تذکرہ کرنا آسان ہے، انہاں کی سیرت کو اپنانا بہت مشکل ہے، اور انہاں لوگوں نے مقام حاصل کیتا، انہاں نے شرف حاصل ہویا صرف اس واسطے سے ہویا کہ انہاں نے اسلام دے نال محبت کی تھی اور اسلام دے ارکان انہاں دے نال محبت کی تھی۔ صرف نماز تک محدود نہیں رہے، صرف حج تک محدود نہیں رہے، صرف قربانی تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے دیکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، محبوب پیغمبر کا عمل ہے، وہ مشکل ہوئے، وہ آسان ہوئے، وہ صبح دے وقت ہوئے، وہ رات دے وقت ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ایک مقام اور عزت رکھنے والی شخصیت، جب انہاں دی سیرت اٹھا کے دیکھو، انہاں دی سیرت کے اندر بھی روزہ نظر آتا ہے، اور آخری عمر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے دی حالت کے اندر رہتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے دی حالت کے اندر رہدیاں، کس واسطے کہ انہوں نے پتا سی کہ روزے دی اہمیت اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے، اللہ دے ہاں روزے دی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور روزے دے بارے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامت، جس وقت انسان قیامت کے دن پریشان ہوئے گا، پریشان حال ہوئے گا، کوئی اس سے پرسان حال نہیں ہوئے گا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اس موقع پہ قرآن سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اللہ نے دن دے وقت اس کو کھان کو منع کیتا، پین کو منع کیتا، شہوات کو منع کیتا، خواہش انسانی کو منع کیتا، اے اللہ تیری رضا دی خاطر اس نے بھوک پیاس برداشت کر کے نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اللہ تیری رضا دی خاطر روزہ رکھیا، اے اللہ میں سفارش کرنا ہاں کہ شفعنی فیہ، اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ اللہ رحیم و کریم روزے دی شفاعت قبول کر کے اس انسان دی نجات کا سامان بنا دے۔ روزہ نجات بن جائے گا، کامیابی بن جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا روزہ دارہ واسطے مخصوص ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ دارہ واسطے تیار کیتا ہے، قیامت کے دن صدا لگا دیتی جائے گی، آواز لگا دیتی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کتنے نے؟ روزے دار آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلوا اغلقا، روزے دار جو دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیتا جائے گا، فلم يدخل منه احد، روزے دار کو علاوہ اس دروازے کے اندر کسی نے گزرنے کی اجازت نہیں۔ جنت کے 8 دروازے،
انہاں دروازے دا نام باب الریان ہے، مخصوص روزے دارا واسطے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے میری اور تیری بخشش سے بے شمار ذریعے بنائے نے، بے شمار راستے بنائے نے، انہاں راستیاں دے اندروں ایک بہترین راستہ اور روزہ ہے۔ روزے دی اہمیت نو سمجھو، روزے دی فضیلت نو سمجھو، روزے دے مرتبے اور مقام نو سمجھو۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، جس طرح نماز روحانی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اسی طرح حج اور روحانی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، روزہ یہ بھی روحانی، تیری روح دی بھی غذا ہے اور تیرے میرے جسم دی بھی غذا ہے۔ روح دی غذا فرمایا لعلکم تتقون۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس وقت انسان روزے جیسا عمل اپنا لینا ہے، وہ مرد ہوئے عورت ہوئے کوئی بھی روزے والا عمل اپنا لے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، اس آدمی نے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے، خیر آ جاتی ہے۔ تقوی کسی کا نام ہے، مختصر بیان کرا، تقوی کسی کا نام ہے۔ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ دی نافرمانی تو بچائے۔ لمبی چوڑی وعظ نصیحت نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو یہ ذہن کے اندر بٹھا لے کہ میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ دی بغاوت نہیں کرنی، اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کے اندر وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی حاصل ہوئے گا کہ روزے کے ذریعے۔ کس طرح؟ روزے کے ذریعے کس طرح میرے عزیزوں؟ کھانا پینا عام حالات کے اندر جائز، اور روزے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حلال چیزوں میں اپنے آپ کے حرام کر لے۔ یہ روزہ ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے لا علمی کے اندر لوگوں تو اوجل ہو کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، نفسانی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک چیز درمیان کے اندر دیوار بن کے کھڑی ہے اور اس کا نام روزہ ہے کہ آدمی کے اندر میرا روزہ، میرا روزہ، میں روزے کی حالت کے اندر کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان اگر حلال چیزوں کو روک سکتا ہے کہ میرے عزیزوں جو رمضان چلا جائے، رمضان المبارک کے بعد حرام کردہ چیزوں کے اندر ایک روزے دار آدمی واقع ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اگر حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے میرا نوجوان بھائی، میرا بزرگ، میری ماں، میری بہن، اگر حرام چیزوں کا ارتکاب کرے رمضان المبارک کے جان کے بعد، میرے عزیزوں فیصلہ کر لو کہ روزے نے میری تیری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پایا، کوئی نشان نہیں پایا۔ روزے کے اثرات نے ایسے طرح کے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول نصیحت فرمائی، آگے کیا کہ اے اللہ کے رسول کوئی امر دسو، بِأَمْرٍ يَنْفَعَنِي اللَّهُ بِهِ، کوئی ایسا کم دسو اللہ میں نو فائدہ دے دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اے میرے صحابی اگر فائدہ مند چیز سمجھنا جانا ہے، فائدہ مند چیز لینا جانا ہے، عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ، روزے نو لازم پکڑ لے، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اور صحابی رسول کی سیرت اٹھا کے دیکھو، بیان فرما دینے کہ صحابی رسول نے اس بات پہ اس قدر پہرا دیتا، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اپنایا کہ حضرت حضر گھر کے اندر تے دور دی بات ہے، وہ صحابی رسول سفر کے اندر بھی نکل دے تے روزے دی حالت کے اندر نکل دے۔ روزہ تیری نگاہ کی حفاظت کرے، روزہ میری تیری زبان کی حفاظت کرے، روزہ میری تیری شرمگاہ کی حفاظت کرے، روزہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازاں
ایک رمضان کو لے کے دوسرے رمضان تک مکفرات بینہن اذا اجتنب الکبائر، جب تک آدمی کبیرہ گناہ کو بچتا رہے، رمضان کو لے کے دوسرے رمضان تک اللہ رحیم و کریم درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو چھوٹا عمل نہیں، روزہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، روزہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان کے جسم کے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور بہترین ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل کے اندر مسلمانوں کو عنایت فرمایا۔ اللہ سانو رمضان المبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، روزے دی اہمیت نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، روزہ جسمانی عبادت، روزہ روحانی عبادت، بے شمار بیماریاں کو نجات دے دے وے، اے روزہ انسان بے شمار بیماریاں کو نجات دینے واسطے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ دے فرض قرار دیتا۔ روزے کا تصور پہلے بھی موجود، پہلی امتوں کے اندر بھی موجود، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اہل اسلام مت خیال کرن، امت محمدیہ مت خیال کرے کہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت روزہ فرض ہے۔ فرمایا نہیں، آدم کو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی امت آئیاں، ہر امت کے اندر روزے کا تصور موجود سی اور انہاں نے بھی روزہ فرض قرار دیا گیا۔ طریقہ الگ ہو سکتا ہے، انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسی اوہی انداز اپناواں گے، اوہی طریقہ اپناواں گے جو طریقہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق دے نال میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، بے شمار ایسے افراد نے جنہوں نے رمضان المبارک میں آن دی بڑی خوشی ہوندی اور ہونی چاہیے۔ سلف صالحین کا یہ عمل ہے کہ رمضان المبارک میں آن کو پہلے خوشی کا اظہار کر دے، انہاں دی خوشی دی انتہا نہ رہی، اس قدر خوشی ہوندی کہ موسم بہار ہے، نیکی کا موسم ہے، خیر کا موسم ہے کہ جس کے اندر آواز لگا دیتی جائے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی نو تلاش کرنے والے نیکی کے اندر آگے بڑھ جا۔ پہلی رات جس وقت رمضان المبارک کا چند نظر آ جائے، آواز لگانے والا، صدا لگانے والا آسمان دنیا سے صدا لگا دے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر نو تلاش کرنے والے، نیکی نو تلاش کرنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے، نماز اشراق کا اہتمام کرنے والے۔ باقی 11 مہینے بھی نماز کا اہتمام کیتا، لیکن رمضان المبارک آ گیا ہے، رمضان المبارک کے اندر نیکی کے اندر آگے بڑھ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، برائی کو تلاش کرنے والے، برائی کے پیچھے چلنے والے، شیطان کے پیچھے چلنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، 11 مہینے کے بالعموم حکم ہے کہ برائی نہ کی جائے، لیکن بالخصوص اے مہینہ و مہینہ ہے، اے وقت و وقت ہے، اس قدر خیر و برکت لے کے آیا ہے کہ اے برائی کرنے والے اس مہینے کا حیا کردے ہویا اس رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ میں برائی تو روک۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر اللہ نے صحت جیسی نعمت کا نوازیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سنو بھی، قرآن سناؤ بھی، قرآن پڑھو بھی، قرآن پڑھاؤ بھی۔ اور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے پڑھیا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، انہوں نے بارے پڑھیا جو رمضان المبارک آ جاگا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانا بند کر دیں دے اور کہتے ہیں کہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دن دے وقت بھی قرآن کی تلاوت کر دے اور رات میں بھی قرآن کی تلاوت کر دے۔
روزہ میرے بھائیوں سانو کام کاج کو منع نہیں کرتا، روزہ سانو کاروبار کو منع نہیں کرتا۔ روزہ نام ہے بھوک پیاس برداشت کر کے آدمی اپنی ضروریات کو حاصل کرے تاکہ انہاں لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوئے جو بیچارے غربت کی لکیر کے نیچے وقت گزار رہے ہیں، انہاں نے کوئی کھان پین واسطے سامان مہیا نہیں، انہاں نے کوئی مکمل لباس موجود نہیں، ضروریات زندگی انہاں نے کوئی مکمل موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اس آدمی بھی خیر خائی کرنا چاہتا ہے کہ اسلام دے اندر انہاں ساری چیزاں اس واسطے سے رکھ دیتا گیا تاکہ انہاں لوگوں کا خیال، انہاں لوگوں کا احساس دل کے اندر پیدا ہوئے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے، اور نیت کس چیز کا نام ہے، اور مجبوری کس چیز کا نام ہے۔ یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر خائی کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کو ازمایا جاتا ہے اور آدھے کے ازمایا جائے کہ اللہ آزما لے، اللہ تعالیٰ مال دے کے ازمائے کہ اللہ آزما لے، پڑوسی کے ذریعے اللہ آزمائے کہ آزما لے۔ یہ ازمائش کس چیز کی ہے؟ ایک ہوئی ہے کہ آدمی کو اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال کے اندر بخل کرتا ہے، مال کے اندر کنجوسی کرتا ہے، یا مال کے اندر فضول خرچی کرتا ہے، میرے راستے کے اندر اس مال کو خرچ کرتا ہے یا خرچ نہیں کرتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، صدقہ خیرات دے نال اس قدر بھری ہوئی زندگی نظر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو فوراً فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلیا گھر کے اندر کوئی سونا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہونے کو پہلے اس سونے کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا، اور جب رمضان المبارک آ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تیز آندھی کے نال مثال دینا اے کوئی زیادہ دور نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی نالوں بھی زیادہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ میری تیری ذمہ داری ہے کہ اسی رمضان المبارک نو اچھے طریقے دے نال گزار سکیے، آسان طریقے دے نال گزار سکیے۔ نماز بھی پڑھو، صدقہ خیرات بھی کرو، نماز بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، قیام اللیل کا اہتمام کرو، اور قرآن مجید سنو اور قرآن مجید سناؤ۔ میری تیری زندگی ذکر اذکار کے اندر گزر جائے، ذکر اذکار کے اندر گزر جائے۔ شیطان میرا اور تیرا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ میں نیند تو منع نہیں کرتا، لیکن میں دیکھنا کہ میرے نوجوان بھائی اکثر وہ بیان کرتے رہے کہ قاری صاحب ہم جلدی جا کے آرام کرنا ہے، صبح دی نماز نہ ادا کی تھی اور اس کے بعد بستر تے جا کے لیٹ گئے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی کام نہیں، صبح دا وقت بابرکت وقت ہے، صبح دا وقت خیر و برکت کا وقت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر صبح کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے، باجماعت نماز ادا کرن تو بعد اچھے طریقے دے نال قرآن کھولیا جائے، صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی جائے، معمول بنایا جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد کرنی ہے، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے، بالخصوص رمضان المبارک میں ذہن کے اندر بات بٹھائی جائے کہ خیر کا مہینہ، برکات کا مہینہ، نیکی کا مہینہ، اس مہینے کے اندر کثرت کے نال اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اس کے اندر کثرت کے نال قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ قرآن نو میرے اور تیرے سینے دی بہار بنائے، اللہ قرآن نو میرے اور تیرے سینے دی بہار بنا دے، اور جس سینے سے قرآن بھی بہار آ جائے میرے عزیزوں، سینہ کبھی خیر تو محروم نہیں ہو سکتا، اور سینہ کبھی برکت تو محروم نہیں ہو سکتا، اور سینہ شفا تو محروم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی جو کچھ بھی قرآن کے اندر نازل کر دیتا ہے اہل اسلام واسطے شفا ہے اور اہل ایمان واسطے رحمت بنا کے نازل فرمایا۔
یہ قرآن میری اور تیری زندگی کے اندر رحمت پیدا کرنے واسطے آیا ہے، شفا پیدا کرنے واسطے آیا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، روزے دی اہمیت جس قدر زیادہ ہے، رمضان المبارک دی اہمیت جس قدر زیادہ ہے، اسی طرح وہ لوگ جو روزے دی قدر نہیں کرتے، روزے دا احترام نہیں کرتے، روزے دا اکرام نہیں کرتے، فرمایا انہوں نے انجام بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اس قدر وہ خطرناک انجام، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجام کو اپنی نبوت والی اکھاں دے نال خود دیکھا ہے، خود بیان فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی حدیث ہے، ایک جمعے کے اندر اگر اس حدیث کو بیان کیتا جائے، بیان کرنا مشکل ہے، کافی لمبی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ایک ٹکڑے کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں جہنم کے اندر دیکھیا کہ جہنم کے اندر چیخ و پکار کی آواز ہے، ما ہی الاصوات، اے آواز کیسی تھی ہے؟ دسیا کہ اللہ کے رسول اے جہنمیاں کی آواز ہے، جہنمیاں نے رونا دھونا ہے، واہ ویلا کرنا ہے، انہوں کی پریشانی کا عالم ہے۔ فرمایا انہوں نے اندر ایک آدمی نے دیکھیا، کچھ لوگوں نے دیکھیا کہ معلقین بیراقیہم، انہوں نے سران دے بل جہنم کے اندر لٹکا دیتا گیا ہے، پیشانی دے بل انہوں نے جہنم کے اندر لٹکا دیتا گیا۔ مشققتن اشداقہم، انہوں نے منہ چیر دیتا گیا۔ تسیل اشداقہم دمن، انہوں نے منہ کے اندروں خون نکل رہا ہے۔ میں پوچھیا اے جبریل، فرشتے کو پوچھیا کہ اے جبریل اے کون لوگ نے جنہاں کا حشر ہو رہا ہے؟ فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت وہ لوگ نے، ہاؤلاء الذین یفطرون قبل صومہم، اے او لوگ نے جنہیں رمضان المبارک دے اندر رمضان المبارک دی قدر نہیں سن کر دے، روزے کا اہتمام نہیں سن کر دے، روزے جیسی عبادت کو محروم ہو گئے سن۔ اے اللہ کے رسول، وہ لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے انہاں لوگوں کا انجام بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک کے اندر فرق نہیں کرتے، انہاں دے ہاں رمضان آ جائے، انہاں دے ہاں رمضان چلا جائے، کوئی اہمیت نہیں، انہاں دے سر دے ذرا بھی کوئی اثر نہیں کہ آیا کہ رمضان آ گیا ہے، اس کے اندر نیکی کر لواں، خیر کر لواں، کوئی قرآن کی تلاوت کر لواں، کوئی ذکر اذکار کر لواں، نماز ادا کر لواں، یا روزے جیسی عبادت اس کا اہتمام کر لواں۔ انشاءاللہ میرے بھائیو روزے کا اہتمام کر رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ میں اس بات سے بیان کر رہے ہیں کہ آج دوسرا روزہ ہے، ابتدا ہو چکی ہے، ایک روزہ الحمدللہ ادا ہو گیا ہے، دوسرا روزہ ہے، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، ایک گنتی میں ایام معدودات گندیاں گزر جائیں گے۔ اس بات سے میرے عزیزو ہو سکتا ہے میری تیری زندگی کا یہ آخری رمضان ہوئے، ہر سال بیان کیتا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری تیری زندگی کا آخری رمضان ہوئے، اور میرے بھائیو ایک سال آئے گا کہ وہ رمضان میری تیری زندگی کا آخری رمضان ہوئے گا۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، رمضان کی دور دی بعد آپ نے فرمایا ابن مسعود جس وقت رات گزار لنے، شام پا لنے، صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح نصیب ہو جائے رات کا انتظار نہ کرنا، اور ہر نماز کو ایویں ادا کرنا جنہیں تیری الوداعی نماز ہے، ہر سجدے کو اس طرح ادا کرنا جنہیں تیرا یہ الوداعی سجدہ ہے، الوداعی رکوع اور قیام ہے۔ ہر نیکی نو الوداعی نیکی سمجھ کے کیتا جائے، نہ کہ آدمی کرے کہ میں کل کر لواں گا، پرسوں شروع کراں گا، مہینے بعد شروع کراں گا، 2 مہینے بعد شروع کراں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، موت کا جس وقت پیغام آ جائے پھر موت کسی دی صحت نو نہیں دیکھ دی، کسی دی جوانی نو نہیں دیکھ دی، کسی دے بڑھاپے نو نہیں دیکھ دی، موت کا پیغام برحق ہے میرے اور تیرے واسطے۔ اس واسطے اس کو پہلے کہ انسان نو موت آ جائے
جائے اسی اس دنیا فانی تو چلے جائیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آخرت دی تیاری کرو رمضان المبارک دی شکل دے اندر روزے دی شکل دے اندر قرآن دی صورت دے اندر نفل و نوافل دی صورت دے اندر صدقہ خیرات دی صورت دے اندر اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے زندہ رکھے موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین